شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ ناظرین گرامی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں جب سیلاب کا پانی داخل ہونے لگا تو جو کچھ ہوا دیکھنے کے بعد وہاں کے لوگ خوشی سے رونے لگے، رو رو کر سجدہ ریز ہو گئے اور قرآن پاک کو سینے سے لگا کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے کہ اتنی بڑی نعمت سے انہیں نواز دیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تیز طوفانی بارشیں ہوئی تھیں، اس قدر تیز بارشیں کہ لوگوں کو لگا تھا کہ یہ بارشیں کبھی رکیں گی ہی نہیں، یہاں تک کہ ان کا سب کچھ اس پانی میں بہہ کر چلا جائے گا۔ 4 دنوں تک مسلسل بارشیں ہوتی رہی تھیں۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ علاقے صحرائی علاقوں میں شمار کیے جاتے ہیں، یہاں پر اتنی بارشوں کا ہونا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک لگاتار بارشیں ہونے لگی تو پانی پہلے تو زمین میں جذب ہوتا رہا، لیکن جب پانی سڑکوں پر اور صحراؤں میں بہنے لگا تو لوگوں کو پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ دور دراز علاقے جو کہ ذرا نچلی سطح پر موجود تھے، وہاں سے یہ خبریں آنے لگی کہ بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا ہے۔ کئی لوگوں کے تو مکان ہی گر چکے ہیں۔ دیہی علاقوں میں جہاں پتھروں اور مٹی سے مکانوں کی تعمیر کی گئی تھی، لگاتار بارشوں کی وجہ سے مٹی گل چکی ہے اور چھت لوگوں کے سروں پر آ کر گر چکے ہیں۔ یہ سن کر تو لوگ کانپ ہی چکے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مدینے کی رہائشیوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے ایسی مصیبت نازل کر دی ہے۔ اجتماعی طور پر مساجد میں دعا کی جانے لگی تھی، لوگ رو رو کر گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے تھے کہ اللہ اس بارش کو روک دے، یہ ہمارے لیے رحمت کی بجائے اب زحمت بنتی چلی جا رہی ہے، ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے، ہم تو راہ حق میں شہید ہو کر تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، کسی بھی آفت و مصیبت سے دوچار ہو کر ہم مرنا نہیں چاہتے۔ کئی طرح کی دعائیں تھیں جو لوگ مانگ رہے تھے، لیکن بارش پھر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لوگوں نے گھر کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اذانیں دینا شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود یہ بارش مزید طوفانی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے بارش رکی تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا، یہی سمجھنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم دکھا دیا ہے۔ مگر اس کے بعد جو خبر مدینہ میں گردش کرنے لگی اس نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ خبر کیا تھی جس نے لوگوں کی راتوں کی نیند تک اڑا دی تھی؟ ہماری آج کی اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ ناظرین گرامی، وہ خبر یہ تھی کہ پانی کا ایک بڑا سیلابی ریلا مدینہ منورہ میں داخل ہونے والا ہے۔ وہ سیلابی ریلا کسی ٹھاٹے مارتے دریا کی طرح یہاں پر داخل ہوگا۔ نہ صرف گلیاں زیر آب آ جائیں گی بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ لوگ گھبرا چکے تھے۔ اس پانی کو صحرائی علاقوں میں بڑے بڑے ٹینکرز میں بھر کر بھیجا جا رہا تھا۔ یہی کوشش کی جا رہی تھی کہ مدینہ کی گلیاں اس طرح کے پانی سے صاف رہیں۔ مگر ناظرین گرامی، جیسے جیسے وہ سیلابی ریلا مدینہ منورہ کی جانب بڑھ رہا تھا، لوگ پریشان ہونے لگے۔ کسی کو کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا کہ آخر کیسے اس پانی کو روکا جائے۔ اس وقت کئی عمرہ حاضرین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ بات بھی سامنے آ چکی تھی کہ یہ پانی اگلے 5 گھنٹوں تک مسجد نبوی کی ان گلیوں میں داخل ہو جائے گا۔ جن گلیوں سے لوگ مسجد نبوی کی جانب سفر طے کرتے ہیں، پھر تو ظاہری سی بات تھی کہ اگر یہ پانی ان گلیوں میں آ جاتا تو پھر وہاں سے مسجد نبوی تک پہنچنے میں اس پانی کو کہاں دیر لگنی تھی۔ لوگ تو رونے لگے تھے، وہ مر تو سکتے تھے مگر مسجد نبوی میں یہ پانی داخل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کتنی ہی دیر کچھ سوچتے رہے اور پھر وہاں پر موجود ایک مولانا صاحب نے سبھی لوگوں کو مخاطب کیا، پھر کہنے لگے، رسول کریم ہمارے ہاتھ میں جو چیز تھما کر گئی ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں ہر ایک مسئلے کا حل ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر غور کریں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں کسی بھی مسئلے کا حل اس کے سوا کہیں ملے گا۔ یہ قرآن پاک ہمارا مضبوط ہتھیار ہے، ہم قرآن پاک کی مدد سے ہر اس آفت کو ٹال دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ہم پر ایک امتحان بن کر نازل ہوا ہے اور ہم اس امتحان پر پورا اتریں گے۔ سبھی لوگ ان مولانا صاحب کی بات سن کر بلند آواز میں درود شریف پڑھنے لگے۔ سبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا جو وہاں پر موجود تھا۔ ان مولانا صاحب نے سبھی عمرہ حاضرین اور مدینہ کی ان گلیوں کے رہائشی لوگوں سے کہا کہ سب لوگ قرآن پاک کو تھامیں اور میرے ساتھ چلیں۔ مولانا صاحب آگے تھے، پیچھے لوگ ایک ہجوم کی شکل میں قرآن پاک کو سینے سے لگائے درود پاک پڑھتے آگے بڑھنے لگے تھے۔ ابھی بھی بارش کی بوندیں ہلکی ہلکی جاری تھیں جب سبھی لوگوں نے ایک مقام پر رک کر قبلہ رخ ہو کر دیکھا اور پھر مولانا صاحب کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی
اس قرآن پاک کی تلاوت کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ ایک ایسی فضا قائم ہو چکی تھی کہ اس روحانیت بڑے ماحول میں خود بخود دی وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ دل میں ایک ہی نیت رکھی ہوئی تھی کہ خدارا یہ جو بھی برساتی پانی یہاں پر آ رہا ہے اسے مدینہ کی گلیوں میں داخل ہونے مت دینا۔ یہ گلیاں تو وہ گلیاں ہیں جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو چوما کرتی تھی، جن گلیوں میں ہمارے پیارے نبی جہاں چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ جب ایک شان سے وہ اپنے حجرے سے باہر نکلتے اور پیچھے صحابہ کرام کی ایک قطار ان کے ساتھ چلتی تو آسمان سے فرشتے درود و رحمتوں کی برسات کیا کرتے۔ ہر ایک کے دل میں بس یہی الفاظ تھے اور لوگ قرآن پاک کی تلاوت مسلسل کیے جا رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل گرجنے لگے۔ وہ بارش جو مسلسل ہوتی چلی جا رہی تھی چند ہی لمحوں بعد رکنے لگی۔ بارش کا زور ٹوٹنے لگا تھا۔ دور سے پانی کا ایک ریلا آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جو اسی جانب کو بڑھ رہا تھا۔ لوگوں کی ہچکیاں بند چکی تھیں، قرآن پاک کو سینے سے لگا کر بلند آواز میں آیات کو دہرا رہے تھے، خدا سے مدد طلب کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ قابل دید تھا۔ وہاں پر موجود سبھی لوگوں کا اپنے رب پر یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنے رب سے کچھ مانگیں گے تو ان کا رب ان کی ضرور سنے گا، ان کی اس مصیبت سے نجات دلائے گا۔ میرا خدا خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں وہ چیز عطا کروں گا۔ پھر جب اس کتاب کی تلاوت کر کے کچھ مانگا جائے جس کتاب کا مصنف خود ہمارا رب ہے تو آخر وہ کیوں ہماری حاجات کو رد کرے گا؟ ناظرین گرامی، وہاں پر موجود لوگ بالکل کسی سیسا پلائی دیوار کی طرح اس پانی کے سامنے کھڑے تھے، گویا اس پانی کو روکنے کے لیے کھڑے ہوں۔ وہ پانی بڑی تیزی سے وہاں پر داخل ہو رہا تھا کہ تبھی دیکھتے دیکھتے پانی ان لوگوں تک بھی پہنچ گیا۔ اگر وہ لوگ وہاں پر اس پانی کے سامنے کھڑے رہتے تو اس پانی میں بہہ جاتے۔ وہ پانی ان لوگوں کے سینوں تک انہیں ڈبو کر رکھ دیتا، لیکن جیسے وہ پانی ان سبھی مسلمانوں کے قریب پہنچا تو اگلے پل سامنے دیوار سے لگ کر وہ گلی میں گرا تھا۔ پانی کی چھینٹیں اڑ کر وہاں پر موجود مسلمانوں کے قدموں تک آئی تھیں، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ پانی جو دور سے کسی ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی طرح لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا یہ بڑے بڑے گھروں کو بھی اپنے اندر ڈبو دے گا۔ مگر جیسی وہ دیوار سے ٹکرا کر ان مسلمانوں تک آیا، قدموں میں یوں ڈھیر ہو گیا جیسے کوئی تباہی مچانے والا پانی تھا ہی نہیں۔ کتنی ہی دیر تو وہاں پر کھڑے وہ مسلمان جنہوں نے قرآن پاک سینے سے لگا رکھے تھے کچھ بول ہی نہ پائے۔ وہ پانی تو جیسے حکم خدا سے غائب ہی ہو چکا تھا۔ تھوڑا بہت پانی جو بہتا ہوا ان مسلمانوں کے قدموں تک آیا تھا، دھیرے دھیرے وہ بھی اس زمین میں جذب ہوتا چلا گیا۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی جب اس منظر کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگلی پل وہیں پر سجدہ ریز ہو گئے اور قرآن پاک کو سینوں سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہ اکبر، یا الہی تیرا شکر ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ اس طرح کے الفاظ وہاں پر گونجنے لگے تھے۔ دور دور علاقوں تک یہ معجزہ پھیل چکا تھا۔ ہر ایک کا کہنا تھا کہ لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت ختم کر دی۔ یہ لوگ سیسا پلائی دیوار کی طرح پانی کے آگے رکاوٹ بن کر کھڑے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، مدد کے لیے پکارتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ناامید نہیں ہونے دیا، بلکہ انہیں اس مصیبت سے نجات دی تھی۔ اور وہ پانی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو دور کی بات گلیوں تک بھی داخل نہیں ہو پایا تھا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو غور سے پڑھیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن مجید کی تعلیمات پر ہی عمل کرتے ہوئے خدا سے رجوع کریں، دعا طلب کریں، تو ہماری دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔